امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت عجب سا چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے. پہلے 2 اسٹیٹ سلیوشن کے حوالے سے امریکہ نے بات کی تو نیتن یاہو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن پھر بائیڈن سے اس نے جب فون پہ بات کی تو اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ خبریں چھپنا شروع ہوئیں کہ نیتن یاہو نے 2 اسٹیٹ سلیوشن کو ریجیکٹ نہیں کیا اور وہ اس پہ بات کرنے کو تیار ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کل رات کو یہ ہوا ہے کہ ایک بار پھر سے نیتن یاہو نے ٹویٹ کر دیا کہ نہیں، میں نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں، میں 2 اسٹیٹ سلیوشن پر بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہوں، میں جب تک کرسی پہ موجود ہوں فلسطینی ریاست نہیں بننے دوں گا کیونکہ اس سے اسرائیل کی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے. اپنے ٹویٹ میں نیتن یاہو کہتا ہے کہ I will not compromise on full Israeli security control over the entire area west of Jordan and this is contrary to a Palestinian state. یعنی یہ جو سارا کا سارا ویسٹ بینک کی سیکیورٹی، غزہ کی سیکیورٹی، یہ سارا میرے پاس رہے گی، ہمارے پاس رہے گی، اسرائیل کے پاس. تو یہ جو چیز ہے یہ فلسطینی ریاست کے کانسیپٹ کے خلاف ہے، تو ہم لوگ اس پہ بات نہیں کریں گے، نہ ہی اس ڈیمانڈ کو ماننے کو تیار ہیں. لیکن نیتن یاہو کے ان اوٹ پٹانگ بیانات کے باوجود ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایجپٹ کے اندر خاموشی کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور یہ مذاکرات کون کرا رہا ہے؟ امریکہ. نیتن یاہو کو پتہ نہیں وہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے. نیتن یاہو جو بول رہا ہے امریکنس اس کو نان سیریس لے رہے ہیں. اب امریکنس کو بھی پتہ ہے کہ ان کا ریجنل آرڈر جو کہ تقریباً کمپرومائز ہو چکا ہے اسرائیل کی یونیلیٹرل سپورٹ کی وجہ سے، وہ تب تک ریوائیو نہیں ہو سکتا عرب ورلڈ کے اندر، تب تک ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہو سکتی جب تک فلسطین کی ریاست یہاں پر نہیں آتی. تو ایجپٹ کے اندر معاملات جو ہے وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں. ایک ڈیٹیلڈ پلان پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، ڈیٹیلڈ پلان جنگ بندی کے حوالے سے، اور 90 روزہ جنگ بندی اس میں ہوگی، 90 ڈیز کی جنگ بندی. اور 90 ڈیز کے بعد جو آخری حصہ ہوگا، 3rd فیز جو ہوگا اس پلان کا، اس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اور اسرائیل اور سعودی عرب اور دیگر جو عرب ملک ہیں ان کی نارملائزیشن کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. پہلے مرحلے میں یہ ہوگا کہ اسرائیل کی جانب سے گولہ باری اور اٹیکس جو ہیں وہ بند کیے جائیں گے، اور غزہ کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے ڈرونز کے ذریعے اور دیگر ٹیکنالوجیز کے ذریعے وہ بند کی جائے گی پہلے مرحلے میں. اس کے جواب میں حماس نے وہاں سے عورتیں اور بچے اور جو بھی ہاسٹیجز ہیں ان کو رہا کرنا ہے پہلے مرحلے میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے اسرائیلی بھی رہا کریں گے فلسطینی پرزنرز کو. دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا، یہ سارا کچھ 90 دن کے ونڈو کے اندر ہوگا. دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا کہ وہاں سے جو فیمیل سولجرز ہیں ان کو حماس دوسرے مرحلے میں ریلیز کرے گا، اور یہاں سے مزید اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی جو پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کرے گا. اور 3rd فیز میں پھر یہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ وتھڈرا کرے گا غزہ سے اپنے فوجیں، اور وہاں سے جو اسرائیلی سولجرز ہیں ان کو حماس ریلیز کرے گا ایز اے ریزلٹ. اور اس کے بعد مرحلہ شروع ہوگا نارملائزیشن کا. اس مرحلے کے اندر فلسطینی ریاست کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اسرائیلیوں اور عربوں کی اندر یہ بات چیت ہوگی، اور پھر اس کے جواب میں نارملائزیشن ہوگی سعودی عرب کی اور دیگر جو عرب ملک ہیں ان سب کی نارملائزیشن ہوگی، اور ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی. یہ ڈیٹیلڈ ایک پلان سامنے آیا ہے جس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور یہ مذاکرات جو ہیں اس میں اسرائیل فی الحال نہیں ہے، اس میں امریکہ کا نام آ رہا ہے، اس میں قطر کا نام آ رہا ہے، اور اس میں ایجپٹ کا نام آ رہا ہے. یہ سارے ملک بیٹھ کے اور ایک مکمل ورکنگ کر رہے ہیں. پہلی جو سیز فائر ہوئی تھی اس کے اندر بھی ان ملکوں نے سب سے زیادہ رول پلے کیا تھا. ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے کہ رپورٹ US ایجپٹ قطر pushing plan for hostage release, end of war, normalization, Palestinian state talks. اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ the 90-day plan would reportedly bring all fighting to an extended halt, during which time Hamas would free all civilians while Israel would release hundreds of prisoners, pull out of Gaza's cities, allow freedom of movement in a strip, cease drone activity over Gaza and double the amount of aid, says Wall Street Journal. The next stage would see Hamas release female IDF soldiers and Israeli bodies as Israel releases more prisoners.
اور آخری اسٹیج میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فوجیں نکلیں گی اور سارے فوجی وہاں سے حماس بھی چھوڑ دے گا اور یہاں سے پھر جو فلسطینی ریاست ہے اس کے قیام کے حوالے سے بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن نیتن یاہو اس وقت تک اس میں روڑا بنا ہوا ہے, اس پلان کے اندر نیتن یاہو روڑا بنا ہوا ہے. البتہ اس کی خود کی جو گورنمنٹ ہے وہ کمزور ہے, ہچکولے کھا رہی ہے, اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ 2 ہفتے چلے 2 مہینے چلے, اس کے بارے میں سرٹنلی نہیں کہا جا سکتا. کل ویسے ایک بڑی خبر یہ آئی, اردن کی نیوز آؤٹ لیٹس نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ جو ڈیفنس منسٹر ہے یو گالنٹ, اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر, یہ زبردستی اس نے گھسنے کی کوشش کی نیتن یاہو کے آفس میں. یہ بڑی خبر آ رہی تھی کل. اس نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور فزیکل اسالٹ, مار پیٹ بھی شروع ہونے والی تھی وہاں پہ. یہ رپورٹ ہو رہی ہیں خبریں کہ مار پیٹ دونوں کے درمیان شروع ہونے والی تھی. فزیکل مارکیٹ, باقاعدہ گھسے لاتے مکے, یہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. تو صورتحال اسرائیل میں یہ ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ خود اپنے ہی منتریوں کے ساتھ بھی نیتن یاہو کی اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی خراب ہے. جورڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اٹیمپٹڈ ٹو اسٹارم نیتن یاہوز آفس. یہ کل کی اسٹوری ہے مترو, اور آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو اسرائیلی نیوز سائٹ والا, اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یو گالنٹ اٹیمپٹڈ ٹو اسٹارم اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہوز آفس, adding that the situation nearly escalated into a physical altercation. مکے وکے پڑنے جا رہے تھے لیکن پتہ نہیں کوئی سیکیورٹی گارڈ ظاہر سی باتیں آ گئے ہوگے اور بج بجا ہو گیا ہوگا. بہت زیادہ تلخ حالات ہیں دونوں کے. پچھلے دنوں یہ ہوا کہ وار کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی اور سارے منسٹرز آئے ہوئے تھے وار کیبنٹ کے اندر, اور سب کے ساتھ اپنے اسسٹنٹس بھی تھے. لیکن گیلنٹ کے جو اسسٹنٹ تھے ان کو میٹنگ کے اندر آنے سے روک دیا گیا. سارے کوئی بیٹھے ہوئے تھے لیکن گیلنٹ کے جو اسسٹنٹ تھے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور اس پہ بھی گیلنٹ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹھیک ٹھاک وہاں پر منہ ماری ہوئی ہے میٹنگ کے اندر. اچھا, یہ بات میں یہاں پر پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ موساد جو کہ اسرائیلی اسپائی ایجنسی ہے, اس کے چیف کو اور آرمی چیف کو کیٹاگوریکلی یہ حکم دیا گیا ہے نیتن یاہو کی جانب سے کہ آپ نے اکیلے نہیں ملنا ڈیفنس منسٹر کے ساتھ. آپ نے جب بھی ملنا ہے میری موجودگی میں ملنا ہے, اکیلے آپ دونوں کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی وہاں پر بین لگا چکا ہے نیتن یاہو پہلے. گیلنٹ کو ویسے ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا تھا, دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی, نکال دیا تھا اس کو گیلنٹ کو پہلے بھی. لیکن یہ پھر جنگ ہوئی ہے تو وار کیبنٹ کے اندر دوبارہ سے اس نے رکھ لیا اس کو. گیلنٹ اور ان کے درمیان معاملات کافی عرصے سے لے کے خراب ہیں. تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. میرے خیال سے امریکنز یہ جو ان کو خاطر میں لائے بنا ٹاکس کر رہے ہیں تو غالباً ان کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر نیتن یاہو مانتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو اس کو نکال کے کوئی دوسرا لے کر آ جائیں گے, اور ان کے ذریعے پھر یہ جو کمٹمنٹس ہم عربوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آئی تھنک یہ ان کا پلان ہوگا. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر سم ہاؤ کہیں نہ کہیں پہ بیک ڈور ڈپلومیسی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے, اور فلسطینی ریاست سے لے کر ہاسٹیجز کی ریلیز اور سیز فائر کے حوالے سے مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں ایجپٹ کے اندر.